اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ بِالْكَلَامِ فَعِنْدَ الْكَرْخِي رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا يبقى حجة اصلا معلوما كان المخصوص كالمستأمن حيث خص من قوله تعالى اقتلوا المشركين بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أو مجهولا كالربا حيث خص من قوله وأحل الله البيع إلى آخر الآية۔ آج کے سبق میں صاحب توضیح یہ بیان فرماتے ہیں کہ ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ اگر مستقل کے ذریعے سے عام کا قصر ہو تو اس مستقل میں دو صورتیں ہیں، مستقل یا تو کلام ہوگا یا غیر کلام مثلا عقل ہے، تو عقل اگر قصر عام کرے تب تو عام حجت ہی رہتا ہے، قطعی رہتا ہے، اور قصر عام بالمستقل اے بالکلام ہو تو کلام اگر تخصیص کرے تو عام حجت رہے گا یا نہیں رہے گا، اس سلسلے میں کئی مذاہب ہیں۔ امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عام کا قصر کلام مستقل کے ذریعے سے ہو تو ایسی صورت میں عام بالکل بھی حجت نہیں رہے گا، بالکل بھی حجت نہیں ہوگا۔ یہ ان کا قول ہے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عام کا قصر اگر کلام مستقل سے ہو تو بالکل حجت نہیں رہے گا، چاہے وہ مخصوص جن کو خاص کیا گیا ہے وہ مخصوص چاہے معلوم ہو یا مجہول ہو، کسی بھی صورت میں عام حجت نہیں رہے گا۔ معلوم ہونے کی صورت میں مثال اس کی جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقتلوا المشرکین حیث وجدتم، جہاں پر مشرکین کو پاؤ قتل کرو۔ یہ آیت کریمہ المشرکین میں عموم ہے، جمع ہے، اور الف لام بھی اس پر داخل ہے، محلہ باللام بھی ہے، تو اس کے اندر عموم ہے، تو معنی ہوگا کہ کوئی بھی مشرک ہو، شرک جس کے اندر بھی پایا جاتا ہو سب کو قتل کرو، عموم ہے نا آیت کریمہ میں، یہ قول عام ہے۔ اس کی تخصیص ہوئی ہے کلام مستقل سے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو۔ پناہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہے نا۔ اب اس آیت کریمہ کی بنا پر پہلی آیت کریمہ مخصوص ہو گئی، اس میں تخصیص کر لی گئی، اور مستأمن اس سے خاص کر لیا گیا ہے، امن طلب کرنے والا شخص اس سے خاص کر لیا گیا۔ اب پہلی والی جو آیت کریمہ ہے عام ہے، امام کرخی فرماتے ہیں کہ یہاں پر مخصوص اگرچہ معلوم و متعین ہے اور وہ ہے مستأمن، جس کو خاص کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ معلوم ہے، مستأمن، لیکن تخصیص ہو گئی کلام مستقل کے ذریعے سے عام کی،
تو اب ایسی صورت میں عام بالکل حجت نہیں رہے گا، لہذا اقتلوا المشرکین حیث وجدتم، اس کے ذریعے سے وہ کوئی بھی دلیل اس کو نہیں بنائیں گے قتل کرنے پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر مخصوص مجہول ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ عام حجت نہیں رہے گا۔ جب معلوم کی صورت میں عام کو حجت نہیں مانتے تو مجہول کی صورت میں تو جہالت بھی ہوگی، ہے نا۔ مثال اس کی جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان احل اللہ البیع، احل اللہ البیع وحرم الربا، تو آگے حرم الربا سے احل اللہ البیع کی تخصیص ہوئی ہے اور کلام مستقل ہے یہ حرم الربا۔ کیا ہے؟ حرم الربا کلام مستقل ہے، کلام مستقل سے تخصیص ہوئی۔ امام کرخی فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ربا ہے وہ مجہول ہے، ربا اللہ نے حرام فرما دیا یہ معنی ہے، اور ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی۔ کیا ہوتا ہے؟ زیادتی ہوتا ہے، تو زیادتی حرام ہے۔ تو اگر اور اس میں دیکھیے تعین نہیں ہے کتنی زیادتی، یہ تعین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی زیادتی حرام ہے۔ مطلق زیادتی تو حرام ہے ہی نہیں، کیونکہ بیوع کا مشروع ہونا وہ زیادتی کی بنا پر ہی ہے۔ ارے مشروعیت بے، وہ زیادتی کی بھائی بے کرے گا، اب آدمی 1 روپے کی خرید کے لائے گا 1.25 روپے کی بیچے گا، تبھی تو اس کو منافع ملے گا نا، تبھی بے میں اور تجارت میں یہی تو ہوتا ہے۔ ایسا تو کوئی ہوگا ہی نہیں کہ 1 روپے کی لے کر آئے 1 ہی روپے کی بیچے، پھر پورا وقت اس کا جو برباد ہو رہا ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو بہرحال مشروعیت بے منافع کی بنا پر ہی ہے کہ منافع ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے بھی اگر منافع اگر نہ ہو تو آدمی ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے۔ بہرحال بے مشروع ہے، منافع ہی کی بنا پر ہے کہ اس میں منافع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا حرم الربا، اللہ نے زیادتی حرام فرما دی ہے، یہ زیادتی معلوم نہیں ہے، مجہول ہے کتنی زیادتی حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کتنی زیادتی حرام ہے یہ مجہول ہے۔ اب اس کی تفسیر احادیث وغیرہ سے ہوئی، سمجھے نہیں؟ تو اب دیکھو یہاں پر مخصوص جس کو خاص کیا گیا بیع ربا، جس کو خاص کیا گیا ہے وہ ہے مجہول۔ فرماتے ہیں کہ جب عام سے عام کا قصر یہاں پر کلام مستقل سے ہو گیا تو عام بالکل حجت نہیں رہے گا۔ امام کرخی کا یہ کہنا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ عام بالکل حجت نہیں رہے گا؟ تو اکثر لوگوں نے، جیسے امام کرخی ہے، اس کے بعد بھی 1-2 مذہب آئیں گے، ان لوگوں نے وجہ اس کی یہی بتائی ہے کیونکہ یہاں پر جو تخصیص ہو رہی ہے، قصر عام ہو رہا ہے کلام مستقل کے ذریعے سے، تو جس سے قصر ہو رہا ہے وہ استثناء کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ اب استثناء کی طرح، استثناء سے مشابہت کی بنا پر انہوں نے حکم اس عام کو حجت نہیں مانا، استثناء کی بنا پر، کیونکہ یہاں پر مخصص کیا ہے؟ استثناء کی طرح۔ ہاں ہر ایک کی جہت استثناء کی طرح تو سب نے مانا ان میں سے، لیکن جہت الگ الگ بتائی۔ امام کرخی نے کیا بتائی ہے اس کو ابھی پڑھتے ہیں، پہلے تھوڑا ترجمہ لگاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ بِالْكَلَامِ، رہا وہ عام جس سے کچھ کو خاص کر لیا گیا ہو کلام مستقل کے ذریعے سے، فعند الکرخی، تو امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لا یبقى حجتاً اصلا، ایسا عام بالکل بھی حجت نہیں رہتا ہے۔ معلوماً کان المخصوص کالمستعمن، خواہ مخصوص جس کو خاص کیا گیا ہے وہ معلوم و متعین ہو، جیسے کہ مستعمن، حیث خص من قولہ تعالی، اس حیثیت سے کہ اس کو خاص کر لیا گیا اللہ تعالیٰ کے فرمان اقتلوا المشرکین سے۔ کس کے ذریعے سے خاص کیا گیا؟ بقولہ، اللہ کے اس فرمان کے ذریعے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ سے۔ اور مجہولاً، یا وہ مخصوص مجہول ہو، کر ربا، جیسے کہ ربا ہے، حیث خص من قولہ، کہ ربا کو خاص کر لیا گیا ہے اللہ رب العزت کے فرمان احل اللہ البیع سے، اور حرم الربا، یہ کلام مستقل ہے، اسی کو ربا کو خاص کر لیا گیا نا حرم الربا کے ذریعے سے۔ ہاں
اب اس کی علت بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر عام بالکل حجت رہے گا کیوں نہیں امام کرخی کے نزدیک. تو انہوں نے وجہ اس کی یہ بتائیے، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا صَارَ الْبَاقِي مَجْهُولًا. اگر مخصوص مجہول ہے تب تو معلوم ہی نہیں ہو پائے گا کہ کتنے نکلے کتنے نہیں نکلیں گے، کون سے نکلے کون سے نہیں نکلیں گے، ہے نا؟ تو معلوم ہی نہیں ہو پائے گا. تو اگر مخصوص مجہول ہے تو ما بقیہ جو ہوں گے وہ بھی مجہول ہو جائیں گے نا، مجہول ہو جائیں گے. اب جب مجہول ہو گئے تو جہالت چونکہ متعدی ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بعض مجہول ہے، مخصوص مجہول ہے، تو جہالت متعدی ہو جائے گی ما بقیہ کی طرف. کیوں متعدی ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مخصص ہے کلام مستقل، یہ استثناء کی طرح ہے. اور جیسے استثناء میں مستثنیٰ مجہول ہو تو جہالت مستثنیٰ منہ کی طرف متعدی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے مجہول ہونے کی صورت میں یہاں پر بھی جہالت متعدی ہو رہی ہے. اس معنی کر یہ استثناء کی طرح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا، کیونکہ مخصوص اگر مجہول ہے صار الباقی مجہولا، تو ما بقیہ جو ہوں گے وہ بھی مجہول ہو جائیں گے. لِأَنَّ التَّخْصِيصَ كَالِاسْتِثْنَاء، کیونکہ تخصیص استثناء کی طرح ہے. اب استثناء کی طرح ہے کس معنی میں؟ اس کی وجہ بتانا ہے اذ هو يبين انه لم يدخل، کیونکہ تخصیص یہ بتاتی ہے کہ، یا یہ کہو کہ استثناء یہ بتاتا ہے کہ مستثنی منہ میں داخل نہیں ہے. ایسی مخصص یہ بتاتا ہے کہ مخصوص مخصص عنہ میں داخل نہیں ہے. تو داخل نہ ہونا جو بتا رہا ہے اسی معنی کر کلام مستقل مخصص یہ استثناء کے مشابہ ہے. انہوں نے جہت مشابہت بتائی، ذہن میں آ گئی نا؟ فرماتے ہیں اذ هو یبین، کیونکہ وہ بتاتا ہے انہ لم يدخل، کہ مخصوص اس میں داخل نہیں ہے. اے التخصیص یبین ان المخصوص لم يدخل تحت العام کالاستثناء، کہ یعنی تخصیص یہ بتاتی ہے کہ مخصوص عام کے تحت داخل نہیں ہوا ہے، جیسے کہ استثناء بتاتا ہے نا. فإنه یبین، کیونکہ استثناء یہ بتاتا ہے ان المستثنى لم يدخل فی صدر الکلام، کہ مستثنیٰ صدر کلام میں داخل نہیں ہے. تو داخل نہ ہونے کے بتانے میں مشابہت انہوں نے استثناء سے قرار دی. ٹھیک ہے نا؟ والاستثناء اذا كان مجهولا، اور استثناء جب مجہول ہوتا ہے یہ یکون الباقی فی صدر الکلام مجہولا، تو صدر کلام میں جو مابقیہ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مجہول ہوتے ہیں. تو جب استثناء کی جہالت وہاں تک پہنچ رہی ہے اور استثناء سے مشابہت ہے کس کو؟ تخصیص کو. تو تخصیص صورت میں بھی اگر مخصوص مجہول ہے تو جہالت متعدی ہوگی. ٹھیک ہے؟ ولا یثبت به الحکم، اور اس کے ذریعے سے حکم ثابت نہیں ہوتا ہے. جب مجہول ہوتا ہے استثناء تو حکم ثابت نہیں ہوتا ہے ما بقیہ میں، مستثنی منہ میں. جیسے ہم نے کہا عبیدی احرار الا بعض، میرے غلام آزاد ہیں مگر کچھ. اب کچھ ہی جب مجہول ہیں تو کتنے بر رہیں گے جو آزاد ہو جائیں گے؟ وہ بھی نہیں معلوم ہو پائے گا، لہذا حکم ثابت نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا، اور اگر مخصوص معلوم ہے جیسے کہ مستعمل معلوم تھا نا، تو اس صورت میں حکم عام کیوں حجت نہیں رہ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں فالظاہر ان یکون معللا لانہ کلام مستقل. ظاہر بات ہے کلام مستقل تو ہے نا، یہ تو آپ نے دیکھ لیا. اللہ نے ارشاد فرمایا اقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کرو. یہ عام ہے اور اس سے تخصیص کر لی گئی ہے کس کی؟ مستعمل کی. اور مستعمل تو معلوم ہے نا، متعین ہے وہ تو. لیکن جو فرمایا گیا ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ، اس کے ذریعے سے تخصیص کی گئی ہے. اور یہ کلام مستقل ہے. کیا ہے؟ نص سے مستقل ہے. یہ کیا ہے؟ نص سے مستقل ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ وہ نصوص جو احکام کو متضمن ہوتی ہیں، چاہے وہ نصوص من الکتاب ہوں، چاہے نصوص من السنہ ہوں، چاہے نصوص من الاجماع ہوں، ان نصوص کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معلل ہوں، ان کے اندر علت ہوگی. کیا ہوگی؟ ان کے اندر چاہے علت کاملہ ہو یا علت قاصرہ ہو، علت ضرور ہوگی. نصوص متضمنہ للاحکام جو ہوتی ہیں، چاہے وہ کتاب کی ہوں، چاہے سنت کی، چاہے اجماع کی، ان کے اندر اصل یہی ہے
کہ وہ معلل ہوں کسی نہ کسی علت سے، چاہے وہ علت قاصرہ ہو یا علت کاملہ ہو۔ علت کاملہ وہ ہوتی ہے جو فرع کے اندر پائی جاتی ہے، فرع کے اندر۔ علت قاصرہ ایسی ہوتی ہے کہ جو علت اصل میں تو موجود ہے لیکن فرع کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے، وہ علت قاصرہ ہوتی ہے، جیسے کہ نور الانوار میں اس کی وضاحت آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ نصوص کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ معلل ہوں، ان کے اندر ایک علت ہو۔ تو اب یہاں پر بھی جو تخصیص ہوئی ہے کلام مستقل کے ذریعے سے، یہ کلام مستقل ہے، نص مستقل ہے، تو اصل اس کے اندر بھی کیا ہوگی؟ تعلیل۔ کیا ہوگی اصل؟ اب اگر علت نکالی جائے، کیا نکالی جائے؟ علت نکالی جائے، تو اب علت نکالنے کی بنا پر یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ یہ علت کون کون سے افراد میں پائی جائے گی، کون سو میں نہیں پائی جائے گی، وہ کون سے افراد ہیں جن میں علت پائی جا رہی ہے۔ تو کچھ جن میں پائی جاتی رہے گی ان کو آپ نکالتے رہیں گے، جن میں پائی جاتی رہی، اب کیا خبر کتنوں میں پائی جائے، معلوم نہیں ہو پائے گا نا۔ اس لیے تعلیل کی بنا پر یہ نہیں معلوم ہو پائے گا کہ کتنے افراد، تعین کے ساتھ یہ نہیں معلوم ہو پائے گا کہ کتنے افراد نکل رہے ہیں اور کتنے افراد باقی رہ رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو اب ایسی صورت میں جب تعلیل ہو گئی تو ما بقیہ افراد تعلیل کی بنا پر مجہول ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کتنے باقی بچیں گے، کیونکہ علت جہاں جہاں پائی جاتی رہے گی، آپ غور کرتے رہیں گے، علت اگر پائی نکالتے رہیں گے، تو اب کتنے باقی بچ رہے ہیں یہ معلوم نہیں ہو پائے گا، یہ مجہول ہی ہو جائے گا پھر۔ اور جہالت کی صورت میں فرمایا تھا لا یثبت الحکم، حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر مخصص یعنی کلام مستقل ہے تو ایسی صورت میں امام کرخی کے نزدیک عام بالکل بھی حجت نہیں رہتا ہے، چاہے وہ مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ مجہول ہونے کی صورت میں جہالت کی وجہ سے، اور معلوم ہونے کی صورت میں تعلیل کی وجہ سے جہالت آ رہی ہے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہوئے ان کانا معلومن، اور اگر مخصوص معلوم ہو فظاہر، تو ظاہر یہی ہے، ظاہر بول رہے لفظ احتمال عدم تعلیل کا بھی چونکہ ہوتا ہے، نصوص کے اندر ظاہر یہی ہے کہ تعلیل ہو، اصل یہ ہے، اس کا مطلب یہ احتمال عدم تعلیل بھی ہوتا ہے، اس لیے لفظ ظاہر یہ بول رہے ہیں۔ فظاہر، تو ظاہر یہ ہے ان یکون معللا، کہ وہ معلل ہو، اس کے اندر علت ہو۔ کیوں؟ لأنہ کلام مستقل، کیونکہ وہ کلام مستقل ہے۔ والاصل فی النصوص التعلیل، اور نصوص کے اندر اصل کیا ہے؟ تعلیل ہے۔ ولا یدرا کم یخرج بالتعلیل، معلوم نہیں ہو پائے گا کہ تعلیل کے ذریعے سے کتنے نکل رہے ہیں، فیبقى الباقی مجہولا، تو جب کتنے نکل رہے ہیں یہی نہیں معلوم ہو پا رہا ہے تو باقی کتنے بچیں گے وہ بھی تو مجہول ہوں گے نا، ہے نا؟ فیبقى الباقی مجہولا، تو باقی مجہول ہوں گے۔ اب جہالت آ گئی، فلا یثبت الحکم، تو اب حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے امام کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قصر عام اگر کلام مستقل کے ذریعے سے ہے تو ایسی صورت میں عام بالکل بھی حجت ان کے نزدیک نہیں ہوگا۔ ایک مذہب ہو گیا۔ وعند البعض، بعض کے نزدیک یہ دوسرا مذہب ہے، بعض لوگوں کے نزدیک تھوڑی سی حکم بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مخصوص معلوم ہے تو عام ما وراء المخصوص میں حجت ہوگا، جیسے پہلے حجت تھا تخصیص سے پہلے، ویسے ہی بعد تخصیص بھی وہ حجت رہے گا۔ کس میں؟ ما وراء المخصوص میں، مخصوص کے ما سوا جو بھی افراد ہیں ان کے اندر۔ کب؟ جبکہ مخصوص معلوم ہو، جیسے کہ مستعمل والی صورت میں، ہے نا؟ اور اگر مخصوص مجہول ہے، تخصیص کلام مستقل کے ذریعے سے اور مخصوص ہے مجہول، تو مجہول ہونے کی صورت میں انہوں نے یہ کہا کہ تخصیص استثناء کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ اور جب استثناء کی طرح ہے تو ایسی صورت میں مستثنیٰ جب مجہول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ مجہول ہوتا ہے تو وہ جہالت متعدی ہو جاتی ہے مستثنیٰ منہ تک۔ تو جب یہ مستثنیٰ کی طرح ہے،
استثناء کی طرح ہے تخصیص، تو اب مخصوص اگر مجہول ہے تو جہالت متعدی ہوگی مخصوص انہوں کی جانب بھی، اور جب اس کی جانب جہالت متعدی ہوگی تو جہالت کی بنا پر اب حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ معلوم ہونے کی صورت میں تو عام حجت رہے گا جیسے کہ پہلے حجت تھا تخصیص سے پہلے، لیکن مجہول ہونے کی صورت میں عام حجت نہیں رہے گا۔ بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں وعند البعض، بعض کے نزدیک ان کان معلوما بقی العام فی ما وراء المخصوص کما کان، اگر مخصوص معلوم ہے تو عام ما وراء المخصوص میں ویسے ہی رہے گا جیسے کہ پہلے تھا، یعنی حجت رہے گا۔ لأنہ کل استثناء، کیونکہ تخصیص جو ہے وہ استثناء کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ لیکن انہوں نے جہت مشابہت الگ بیان کر دی۔ کس سلسلے میں استثناء کی طرح ہے؟ فی انہ یبین انہ لم یدخل، اس سلسلے میں کہ جیسے استثناء یہ بتاتا ہے کہ مستثنی منہ کے تحت داخل نہیں ہے، ویسے ہی تخصیص یہ بتاتی ہے کہ مخصوص منہ کے تحت داخل نہیں ہے۔ فلا یقبل التعلیل، تو یہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ امام کرخی کے نزدیک معلوم ہونے کی صورت میں حجت اس لیے نہیں رہا تھا کہ انہوں نے وجہ یہ بتائی تھی کہ نصوص کے اندر اصل ہے تعلیل، اور تعلیل کی بنا پر جہالت ہو جا رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب استثناء کی طرح ہے اور استثناء کے اندر علت تعلیل نہیں ہوتی ہے، استثناء کے اندر کیا نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے تخصیص کو استثناء کے ساتھ مشابہ قرار دیا، استثناء کے مشابہ قرار دیا عدم تعلیل میں۔ کس میں؟ عدم تعلیل میں۔ جیسے استثناء میں تعلیل نہیں ہوتی ہے، استثناء میں تعلیل نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ تخصیص میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر معلوم ہے تو تعلیل تو ہوگی نہیں، اور جہالت کیوں پیدا ہو رہی تھی؟ تعلیل کی بنا پر ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تعلیل ہی نہیں ہوگی تو جہالت کا مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بس سیدھے یہ کہ تخصیص یہ بتائے گی کہ جو افراد جن کو خاص کیا گیا ہے، جو معلوم ہے اور خاص کیا گیا ہے، وہ اس کے تحت داخل نہیں ہے، وہ اس کے مابقیہ داخل ہے۔ جیسے کہ استثناء یہ بتاتا ہے کہ جان القوم الا زید، قوم آئی زید نہیں آیا۔ اب زید کے علاوہ باقی سب کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے۔ استثناء میں تعلیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زید کیوں نہیں آیا، علت بتاؤ۔ علت اس لیے یہ ہے کہ وہ بیمار تھا، ارے یار بیمار تو نزلہ تو زکام اس کا بھی لیے، لہٰذا اس کے لیے بھی حکم ثابت نہیں ہوا۔ نہیں، وہ تو آ گیا بھائی، چاہے نزلہ زکام ہو یا نہ ہو، وہ تو آ گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو استثناء میں تعلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو اور جب استثناء کی طرح ہے یہ، تو کہتے ہیں کہ استثناء کے مشابہت کا اثر یہ ہوگا کہ تعلیل اس میں بھی نہیں ہوگی۔ جب تعلیل نہیں ہوگی تو معلوم ہونے کی صورت میں وہ یہ حکم، اس کے اندر یہ حکم لگے گا کہ جو ما وراء المخصوص ہیں ان کے لیے حکم ثابت ہوگا، اور جو مخصوص ہے وہ اس کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ سمجھے نہیں؟ اس لیے انہوں نے معلوم ہونے کی صورت میں کہا کہ عام جیسا پہلے حجت تھا تخصیص سے پہلے، ویسے ہی حجت رہے گا۔ فرماتے ہیں فلا یقبل التعلیل، تو وہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ اذ الاستثناء لا یقبل التعلیل، کیونکہ استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ لأنہ غیر مستقل، کیونکہ استثناء غیر مستقل ہوتا ہے، اور تعلیل کس میں ہوتی ہے؟ نصوص مستقلہ میں۔ اور جب استثناء غیر مستقل ہے، یہ تو ظاہر ہے بالکل، صدر کلام سے اس کا تعلق ہوتا ہے، مستقل بے نفسیات تھوڑی ہوتا ہے، وہ غیر مستقل ہے، لہٰذا اس میں تعلیل نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا مشابہت کی بنا پر اگرچہ یہ نص سے مستقل ہے لیکن مشابہت استثناء سے ہے، اس لیے تعلیل اس میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں لأنہ غیر مستقل بے نفسی ہی، کیونکہ وہ غیر مستقل بے نفسی ہی ہے۔ وفی صورت الاستثناء العام حجت فی الباقی، اور استثناء کی صورت میں عام باقی کے اندر حجت ہوتا ہے، کما کان جیسے کہ پہلے تھا، فقط تخصیص، ایسے ہی تخصیص کی صورت میں اگر مخصوص معلوم ہے تو یہاں پر بھی عام حجت رہے گا جیسے پہلے تھا۔ وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، اور اگر مخصوص مجہول ہے، لا يبقى العام حجتاً، تو عام حجت نہیں رہے گا۔ کیوں؟ مخصوص اگر مجہول ہے تو جہالت ہوگی، اس کے اندر کیا ہوگی؟ جہالت ہوگی۔ اب جب جہالت ہے تو وہ متعدی ہوگی کس تک؟ مخصوص منہ تک۔ فرماتے ہیں لا يبقى العام حجتاً
عام حجت نہیں رہے گا لما قلنا، وجہ اس کی وہی ہے، حجت کیوں نہیں رہے گا؟ وجہ وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی امام کرخی کا مذہب بیان کرتے ہوئے کہ عام مجہول ہونے کی صورت میں کیوں حجت نہیں رہ رہا ہے، کیونکہ جہالت متعدی ہوگی۔ من کیا بیان کر دیا؟ ما کا بیان، من یعنی کہ ان تخصیص کل استثناء، کہ تخصیص استثناء کی طرح ہے، والاستثناء المجہول یجعل الباقی مجہولا، اور استثناء مجہول جو ہوتا ہے وہ باقی کو بھی مجہول کر دیتا ہے، لہذا تخصیص بھی استثناء کی طرح ہے، تو مخصوص اگر مجہول ہے تو وہ ما براء المخصوص کو بھی مجہول بنا دے گا۔ فلا یبقى العام حجتا فی الباقی، تو ما بقیہ کے اندر عام حجت نہیں رہے گا، ہے نا۔ یہ بعض لوگوں کا یہ مذہب تھا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ معلوم مخصوص اگر معلوم ہے تو معلوم ہونے کی صورت میں حجت رہے گا، مجہول ہے تو حجت نہیں رہے گا۔ وعند البعض، اور بعض لوگوں کے نزدیک ایک تیسرا مذہب ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کان معلوما فکما ذکرنا آنفا، اگر مخصوص معلوم ہے تو عام ویسے ہی حجت رہے گا جیسے کہ پہلے تھا، جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، تو حکم وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے ابھی۔ ان العام یبقى فی ما وراء المخصوص، کہ عام ما وراء المخصوص میں ویسے ہی ہوگا کما کان جیسے کہ پہلے تھا۔ وان کان مجہولا، اور اگر مخصوص مجہول ہے، کیا ہے؟ مخصوص مجہول ہے، تو ان کے نزدیک تب بھی عام حجت رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخصص ہے نا، جہالت کس کے اندر ہے؟ مخصوص کے اندر ہے نا جہالت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کلام مستقل ہے، اس کا تعلق ماقبل سے تو ہے نہیں، بھئی مستقل کلام کے ذریعے تخصیص ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہے مجہول، جیسے کہ آیت ربا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب کلام مستقل ہے اور ہے مجہول تو اس کا تعلق تو دوسرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ کلام مستقل ہے۔ جب کلام مستقل ہے، خود سے مجہول ہے، تو خود سے ساقط ہوگا۔ کیا؟ خود سے، جب وہ خود مجہول ہے، کلام مستقل ہے، ہاں دوسرے سے تعلق اگر ہوتا، صدر کلام سے تعلق ہوتا تو جہالت ادھر جاتی، اس کا تو تعلق صدر کلام سے ہے نہیں، یہ تو مستقل بے نفسی ہے، تو جہالت اس کے اندر ہے، تو یہ خود ساقط ہوگا۔ جب خود ساقط ہوگا تو ان کے نزدیک عام ہر صورت میں حجت رہے گا، سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا، اگر مجہول ہو، يَسْقُطُ الْمُخَصِّص، تو مخصص خود ساقط ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌ، کیونکہ وہ کلام مستقل ہے، برخلاف استثناء کے۔ استثناء میں تو جہالت متعدی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا وہ مستقل بنفسی نہیں ہوتا، صدر کلام سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ مستقل بنفسی ہے، اس لیے استثناء سے یہ الگ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْمُخَصِّص کلام مستقلہ، جب مخصص کلام مستقل ہے، وَكَانَ مَعْنَاهُ مجھولا، اور اس کا معنی مجھول ہو، یا اس کا معنی مجھول ہے، يَسْقُطُ هُوَ بِنَفْسِهِ، تو ایسا مخصص خود ہی ساقط ہو جائے گا۔ وَلَا يَتَعَدَّى جَهَالَتُهُ إِلَى صَدْرِ الْكَلَامِ، اور اس کی جہالت صدر کلام کی طرف متعدی نہیں ہوگی، برخلاف استثناء کے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍ بِنَفْسِهِ، کیونکہ استثناء غیر مستقل بے نفس ہی ہے، بل متعلق بصدر الکلام، بل یہاں پر محض تفسیر کے لیے ہے، یاد رکھنا، ہاں، بل متعلق بصدر الکلام، بلکہ وہ تو صدر کلام سے متعلق ہے۔ فجہالتہ یتعدی الی صدر الکلام، تو استثناء مجہول کی صورت میں اس کی جہالت متعدی ہوگی صدر کلام کی طرف، اور یہ کلام مستقل ہے، اس لیے اس معنی کر مستقل کو غیر مستقل پر قیاس نہیں کریں گے، ہے نا، اس کو اس کے طرح اس کے مشابہ قرار نہیں دیں گے، لہذا اس کی جہالت متعدی نہیں ہوگی، وہ خود سے ساقط ہوگا، لہذا عام جیسا تھا ویسے ہی رہے گا، معلوم ہونے کی صورت میں بھی، مجہول ہونے کی صورت میں بھی۔ بات سمجھائی؟ یہ تین مذہب تھے جو بیان کر دیے۔ اگلے انشاءاللہ احناف کا مذہب اور شوافع کا مذہب بیان کیا جائے گا۔